الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس حدیث مبارکہ کو سمجھنے اور پڑھنے جا رہے ہیں اس کا موضوع یہ ہے کہ مسلمان کا نماز با جماعت کا اہتمام کیوں ضروری ہے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا حال یہ تھا، یعنی صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی نماز با جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا، سوائے اس شخص کے جو منافق تھا اور اس کا نفاق معلوم تھا، یعنی اس کی منافقت معلوم تھی، اور سوائے مریض کے، بلکہ اس زمانے کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ مرض میں مبتلا ہو جاتے پھر بھی 2 آدمیوں کے سہارے مسجد پہنچتے اور جماعت میں شرکت کرتے۔ اسی سلسلے میں مزید کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سنت الہدا سکھائی۔ اب یہ سنت الہدا کیا چیز ہے؟ اور سنت الہدا ان سنتوں کو کہتے ہیں جن کو قانونی حیثیت حاصل ہے اور وہ امت کے لیے کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں، یعنی قانونی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ جو شریعت اسلام کا باقاعدہ حصہ ہے اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی جو بہت زیادہ ضروری کرنے والے اعمال ہیں جن کو قانونی حیثیت حاصل ہے انہیں سنت الہدا کہا جاتا ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان سنت الہدا میں سے نماز بھی ہے جو اس مسجد میں پڑھی جائے جس میں اذان ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ مطیع و فرما بردار بندے کی حیثیت سے کل قیامت میں اللہ سے ملے تو اس کو ان 5 نمازوں کی دیکھ بھال کرنا ہوگی اور انہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت الہدا کی تعلیم دی ہے اور یہ نماز سنن ہدا میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن لوگوں سے مخاطب تھے، یعنی مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہے تھے، اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسے کہ منافق لوگ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا تو صراط المستقیم یعنی سیدھے راستے کو چھوڑ دو گے۔ اور اس بارے میں تو ہم نے سن رکھا ہے صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں کہ زخمی حالت میں بھی، پریشانی کی حالت میں بھی، جنگ و قتال کی حالت میں بھی ہر جگہ صحابہ کرام نے جو نماز کا حلقہ بنا کر رکھا اور زیادہ تر با جماعت نماز ادا کرنے کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ آخر میں یہ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو پوری امت کے لیے، ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیا تو اس نے صراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ، جنت کا راستہ، روشنی کا راستہ اس کو چھوڑ دیا، علم کے راستے کو چھوڑ دیا، وہ جہالت کے راستے پر چل پڑا، جہنم کے راستے پر چل پڑا۔ تو حدیث میں فرمایا ہے کہ اس نے اس راستے کو گم کر دیا، یعنی جس طرح ایک بندے کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے اور اس کے بعد وہ جس طرح کا پریشان ہوتا ہے، تو مسلمان کی بھی تڑپ ایسی ہی ہونی چاہیے کہ نمازوں کے اندر سے کوئی نماز اگر اس کی چھوٹ گئی ہے کسی عذر کی وجہ سے تو اس کی بھی فکر ویسے ہی ہونی چاہیے جب کوئی اس کی ذاتی چیز گمتی ہے اور اس کے لیے وہ پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی توفیق دے، قرآن اور سنت پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں متحد کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔